السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 2 فروری کی کال لے کر آپ کے ساتھ ہوں. آج کا سیشن دیکھیں، مطلب یہ کہ بڑا ود ان دا لمٹس رہا. آغاز بڑا اچھا ہوا مگر وہ صرف پری اوپن تک محدود رہا. اب آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ میں پری اوپن کے خلاف کیوں ہوتا ہوں اتنا، کہ میں پری اوپن کو مانتا کیوں نہیں ہوں. یہی وجہ ہے کہ میں پری اوپن کو مانتا ہی نہیں، کیونکہ پری اوپن جو ہے ریئل سینٹیمنٹ آف دا مارکیٹ کو ریفلیکٹ نہیں کرتا. پری اوپن بیسیکلی جو یہ رات بھر واٹس ایپ گروپوں پہ باتیں ہوتی ہیں نا، وہ سودے لڑتے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے. مارکیٹ کا ریئل سینٹیمنٹ شروع ہوتا ہے 10 بجے کے بعد، ٹھیک ہے نا. 10 بجے سے لے کر جو سینٹیمنٹ شروع ہوتا ہے وہ ریئل سینٹیمنٹ ہوتا ہے، اور یقین کیجئے وہ 2:30 بجے تک تو ریئل سینٹیمنٹ ہوتا ہے. 2:30 کے بعد پھر ہائپر ایکٹیویٹیز کی پاسبلٹی رہتی ہے کہ مختلف لوگوں کے مختلف پلانز ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ڈیلی ٹریڈ والے جو ہیں وہ بڑے ورسٹائل ہوتے ہیں، ان کے ڈفرینٹ اسٹائل آف ٹریڈنگ ہوتی ہے، تو اس کو لے کے پھر ایک ہائپر موو بننے کے چانسز بنتے ہیں. اینی ویز کمنگ بیک ٹو دا ریپ اپ سیشن وچ از کہ 800 پوائنٹ کی تیزی کے باوجود کل میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ یہ ایک ریئر موو ہے اور میرے لیے سرپرائزنگ ہے. مطلب میں کنونس نہیں تھا، بالکل بھی کنونس نہیں تھا، اس لیے میں نے یہ بات کہی. تو آج کی جو مارکیٹ ہے وہ میری بات کو ویلیڈیٹ کرتی ہے کہ اگر تو وہ ریئل کنفیوژن نہیں تھا، اگر وہ بالکل ہی اسٹرانگ موو تھی اور سب کچھ ٹھیک تھا، تو مارکیٹ کو آج جو ہے نا 300 پوائنٹ اوپر ہو جانا چاہیے تھا. صرف اس پریویلنگ ٹرینڈ، یعنی کہ وہ جو پریویلنگ انرجی ہے جو 800 پوائنٹ کی، اگر مارکیٹ اس کو بھی فالو کرتی تو 300 پوائنٹ چلی جاتی اوپر، اور آج کلوز 300 پوائنٹ اوپر دے دیتی. ایسا ہوا نہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میرے خیال میں میرا کل جو نقطہ اعتراض تھا وہ درست ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بہرحال ایک بات پھر بھی پازیٹیو ہے کہ وہ 800 پوائنٹ تو اب تک سیکیور ہیں. ہم نے آج کچھ لوز تو نہیں کیا، صرف 53 پوائنٹ لوز کیے، تو ایٹ لیسٹ وہ 750 پوائنٹ ابھی بھی ہماری جیب میں پڑے ہیں. تو وچ از ویری گڈ ایز لانگ ایز مارکیٹ از آنرنگ دی گڈ سپورٹ، جیسے کہ 40,636 605 اٹ از گڈ. اچھا جناب، اگلے سلائیڈ میں ہم اپنے اسلام آباد میں جو آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں 5 فروری کو انشاءاللہ تعالی. تو پھر بات کرتے ہیں اس پہ. آپ لوگ اگر رجسٹریشن چاہتے ہیں تو کیونکہ بغیر رجسٹریشن کے آپ اس میں شرکت نہیں کر سکتے. بے شک فری ورکشاپ ہے اور رجسٹریشن بھی آبویسلی فری ہے، مگر تھوڑا ہمارا طریقہ کار ہے کہ رجسٹر کرنے کے بعد ہم فارمل انویٹیشن دیتے ہیں، بھلے فری ورکشاپ ہو. تو آپ اگر رجسٹریشن کرانا چاہتے ہیں تو 0345 619 0443 پر رابطہ کر لیں. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. ویسے تو میرے ویو میں، اور اگر میں چارٹ پہ نظر ڈالوں تو مجھے کوئی بڑا فرق نظر نہیں آتا، اسی لیے میں نے ریپ اپ چارٹ میں ٹگ آف وار دکھائی ہے کہ انڈیسیشن تھا، ٹھیک ہے نا. تو وہ میرے کو نظر آتا ہے، اور میں کل اور پرسوں کی ویڈیوز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ مارکیٹ جو ہے اس کے پاس پازیٹیو اور نیگیٹو ٹریگر دونوں موجود ہیں. مارکیٹ کو ان کو بیلنس کرنا ہے. جہاں امبیلنس آئے گا بڑی موو بنے گی، بیلنس کرے گی تو مارکیٹ اپنے ٹیکنیکل اور فنڈامنٹل کو ایکوریٹلی فالو کرے گی، ٹھیک ہے نا. اور وہ پازیٹیو اور نیگیٹو ٹریگرز کیا ہیں؟ نیگیٹو ٹریگرز تو آپ کو زبانی یاد ہوں گے، اتنے سارے اور کنٹینیو اتنے دن سے چل رہے ہیں کہ ڈکلائننگ روپیز، ہیزیٹیشن آف IMF، اور بہت سارے مسئلے جو ہمارے ڈیفالٹ کا خطرہ، فلانا مسئلہ، اندرونی پولیٹیکل ٹسل، اور پھر اللہ معاف کرے اب تو یہ دہشت گردی کا جو مسئلہ ہوا ہے. مطلب ابھی وہ مسئلہ ہوا ہی تھا کہ میاں والی میں ایک اٹیک ہو گیا، اللہ کا شکر ہے کہ وہ سیکیور کر لیا گیا، مگر بہرحال وہ حملہ ہونا ہی ایک پریشانی کی بات ہے. اینی ویز آگے چلتے ہیں.
تو یہ تمام چیزیں. اچھا اب پازیٹیو ٹریگر کیا ہے؟ پازیٹیو ٹریگر یہ ہے کہ جو بھی حالات ہیں، مطلب جو بھی مسائل ہیں، چاہے وہ منی بجٹ کا ہو، نئے ٹیکسز کا ہو، پیٹرول پرائز بڑھنے کا ہو، گیس پرائز بڑھنے کا ہو، آئی ایم ایف کے پیسے مل جانا وہ سمجھیں آپ کے مرتے ہوئے شخص کے منہ میں پانی کے خطرے ڈالنے کے برابر ہوگا. اور ہوگا یہ کہ مارکیٹ جو ہے، اکانومی جو ہے وہ بریتھ کرنا شروع کر سکتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پازیٹیو ٹریگر ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے ٹرانچ ریلیز کر دے، تو یہ پازیٹیو ٹریگر ہے. تو اس میں آپ کو ایک اور بات دیکھنی ہوگی، جس طرح میں نے کل کی ویڈیو میں کہا تھا کہ مانیٹری پالیسی جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ہو چکی تھی. جو پچھلی دفعہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا تو مانیٹری پالیسی ڈسکاؤنٹ ہو چکی تھی. تو اس طریقے سے جب بھی کوئی ایسے ٹریگر بہت دن تک لنگر کرتے ہیں، سامنے نظر آتے رہتے ہیں، تو جو مارکیٹ ہوتی ہے ان کو ڈسکاؤنٹ کر رہی ہوتی ہے. اب یہ عام خیال ہے کہ مانیٹری پالیسی میں مزید اضافہ ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مارکیٹ اس کو ڈسکاؤنٹ کر چکی ہے یا نہیں کر چکی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہو، بالکل ہو سکتا ہے. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ٹریگر پر توجہ دیں، ٹریگر بیس کام کریں، ٹریگر پر توجہ دیں، ٹیکنیکل ٹریگر پر. تو مارکیٹ میں اگر کوئی فنڈامنٹل ہیپننگ بھی ہوگی تو وہ پہلے آپ کو ایگزٹ کرا دے گی. ٹیکنیکل آپ کو نکلنے کا راستہ دے دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹریگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی اگر یہ ٹریگر ہٹ ہو گیا تو میں نے باہر نکل جانا ہے. اب جیسے کہ کل کی کال میں 40,766 کے اوپر مارکیٹ اگر والیوم جنریٹ کرتی ہے تو آپ کل مارکیٹ میں بلز کو 41,052 کا بھی امیڈیٹ ٹارگٹ ہٹ ہوتا دیکھیں گے. اور اگر وہاں پر بھی انرجی باقی رہی تو پھر وہ 41,203 تک جائے گی. تو یہ تو پاسبلٹی ہے اپ سائڈ کی. مگر کوئی بھی ہوش مند ٹریڈر جو ہوتا ہے وہ بغیر رسک مینجمنٹ کے نہیں چلتا. تو رسک مینجمنٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ برخلاف کوئی بات ہو جائے تو میرے پاس ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہے. ٹھیک ہے جی؟ اب اگر مارکیٹ 40,766 کے اوپر نہیں چلتی، نہیں ٹریڈ کرتی، نئی والیوم بناتی پری اوپن کے بعد، تو پھر میرے پاس کیا راستہ ہے؟ تو میرے پاس راستہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں مجھے یہ پتہ ہے کہ 40,600 کے نیچے پریشر ہے، ایگزاسشن ہے. اگر 40,605 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو پروفٹ ٹیکنگ کا تھریٹ موجود ہے. تو یا تو میں شارٹ ٹرم ٹریڈر ہوں، تو اگر 40,766 کے اوپر نہیں ٹریڈ کرتی تو میں انٹری نہیں لوں گا، اور 40,600 ٹوٹتی ہے میں ٹوٹنے دوں گا. میں اگلے سپورٹ پر، میجر سپورٹ پر دیکھوں گا کہ بائنگ کی پوزیشن بن رہی ہے کیا شارٹ ٹرم کے لیے. اور اگر میں میڈیم ٹو لانگ ٹرم ہوں تو آبویسلی میں ایکیومولیٹ کر رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ مارکیٹ 766 کے اوپر نہیں ٹریڈ کر رہی، نیچے آ رہی ہے، تو میں فوراً اپنی ایکیومولیشن تھوڑی اور نیچے جا کے کروں گا. تو یہ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو وقت اور حالات کے ساتھ تبدیل ہوتی ہیں. 40,318 309 وہ لیول ہے جو بیئرز میں ایگریشن پیدا کر سکتا ہے، یعنی کہ پریشر میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اس پر توجہ دیجئے اور اس کے ساتھ ان ٹریگرز کو سمجھتے ہوئے ٹریڈ کیجئے. انشاءاللہ تعالی بہتر مناسب ٹریڈ کریں گے، اپنے پورٹ فولیو کی حفاظت کر سکیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.